بھی نبھایا گیا۔ السلام علیکم، ایپیکس نیوز کے ساتھ میں عرائے احمد اور میں ہوں سدرا عمران۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کپتان مقرر، ٹیم دورے کا آغاز ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچز میں کرے گی۔ قومی ٹیم 18 جولائی کو ٹراوبا میں وارم میچ کھیلے گی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے کیا۔ اسد شفیق اور سابق کپتان مصباح الحق بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ 16 رکنی اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، شان مسعود، امام الحق، اذان اویس، عبداللہ فضل، سلمان علی آغا، غازی غوری اور محمد رضوان شامل ہیں۔ ساجد خان، علی عثمان، عامر جمال، محمد علی، محمد عباس، عبید شاہ، اویس ظفر اور خرم شہزاد بھی ٹیم میں شامل۔ مڈل آرڈر بیٹر مسعود شکیل فٹنس مسائل کی وجہ سے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے۔ کپتان کی تبدیلی پر عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ کپتان شان مسعود کی قیادت میں متوقع نتائج نہیں آ رہے ہیں۔ اب کوشش کی ہے کہ تبدیلی لائی جائے تاکہ ٹیم کے نتائج اچھے ہوں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 5 جولائی 1977 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ دن ہے جب عوام کے مینڈیٹ، آئین اور پارلیمانی جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ آمریت نے یہ سمجھا تھا کہ عوام کی آواز دبا دے گی، مگر شہید بھٹو، شہید محترمہ اور بے شمار جمہوریت پسند کارکنوں کی قربانیوں نے ثابت کیا کہ حق اور عوامی حاکمیت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ آج 49 برس بعد بھی ہمارا عزم وہی ہے کہ آئین کی بالادستی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ شہداء کی قربانیوں کا حقیقی خراج یہی ہے کہ نفرت اور آمریت کے ہر سائے کو مسترد کرتے ہوئے ایک متحد، جمہوری اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر جاری رکھی جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ ساتھیوں، آرٹیکل 140 سے سندھ کی گورنرشپ اور اربن ڈیولپمنٹ پیکج جیسے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ 2022 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس معاہدے کے ضامن اور گواہ تھے۔ آخری وارننگ ہے کہ وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے مزید کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنائیں۔ فاروق ستار نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بتایا کہ گورنر سندھ کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، وفاق اس معاملے پر وضاحت کرے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو ڈی پی او تعینات کر دیا گیا۔ سونیا شمروز نے برطانیہ سے کرمنالوجی میں انٹرنیشنل فیلوشپ حاصل کر چکی ہیں، جبکہ ایشیا کی اعلیٰ خاتون آفیسر کا ایوارڈ بھی سونیا نے اپنے نام کر رکھا ہے۔ ان کو اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ سے ڈی پی او نوشہرہ تعینات کیا گیا۔ ایران کا ایک بار پھر فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کہا کہ فلسطینی کاز اور آزادی کی جدوجہد پر ہر ممکن سطح پر حمایت جاری رکھی جائے گی۔ تہران اس مقصد کے لیے اپنی تمام ممکنہ سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی آزادی کی جدوجہد کی مسلسل حمایت کرتا رہے گا۔ فلسطینی مسئلے ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تہران فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کو اپنی مستقبل پالیسی سمجھتا ہے اور اس موقف میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران کی جانب سے فلسطینی کاز کی حمایت کے اس عہدے کو خطے میں جاری سفارتی پیش رفت کے تناظر میں ایک اہم پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ تحصیل خان پور اتحاد و محبت کے لیے ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی۔ عباسی برادری کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں تحصیل کی انتظامیہ کے ساتھ برادری کے معززین، جن میں سردار اکبر خان عباسی، سردار اسلم خان عباسی، سردار ایاز خان عباسی، شاہد خان عباسی، فہیم خان عباسی، شفیق احمد عباسی، ایلیٹ فورس، اقبال حیدر خان عباسی، ساجد خان عباسی اور ان کے علاوہ دیگر دوستوں نے اور بزرگوں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ میٹنگ کا بنیادی مقصد آپس میں بھائی چارے، پیار محبت کو فروغ دینا اور برادری کے لوگوں کو متحد کر کے آگے لے کر چلنا تھا۔ سردار غلام اکبر عباسی کا کہنا تھا کہ محبت اور اتحاد میں طاقت ہے اور ہم عباسی برادری کے لیے
ہر وقت کوشاں ہیں، جہاں بھی عباسی برادری کو ہماری ضرورت ہوگی، ہم ہر وقت عباسی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی تعاون اور اتفاق سے ہی ہم اپنی تحصیل اور برادری کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے 250ویں یوم آزادی کے تقریب لاہور میں امریکی قونصل جنرل کا پاک امریکی شراکت داری پر زور دیا۔ NIT نے 250ویں وظائف کا اعلان کر دیا۔ لاہور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اشتراک سے قائم کیا جائے گا، میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی مناسبت سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں طلباء، اساتذہ، والدین اور مختلف شعبۂ زندگی کے تعلق رکھنے والے افراد نے شراکت داری کی ہے۔ اس موقع پر لاہور میں تعینات امریکی قونصل جنرل اسٹیشن سینڈرز مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دوران NIT نے فیوچر اور اسکالرشپ کے تحت 250ویں وظائف کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے خطاب میں امریکی قونصل جنرل اسٹیشن سینڈرز نے اسلام آباد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے NIT کے چانسلر شاہ زیب ایوان کا تقریب میں مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی وہ NIT آتے ہیں تو انہیں جوش، جذبہ اور مقصد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ادارہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک منفرد کام کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے ماہانہ اجلاس میں صحافتی ضابطہ اخلاق سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ فورم نے صحافت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے اور کمیونٹی گروپ بندی کی سختی سے مذمت کر دی۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل چیپٹر ساؤتھ افریقہ کے اجلاس میں کابینہ کی تنظیمیں نو کی گئی۔ اجلاس میں عزم کیا گیا کہ صحافتی خدمات صرف حق اور سچ کے لیے استعمال ہوں گی۔ فورم نے واضح کیا کہ بلیک میلنگ یا ناجائز ڈیمانڈ کرنے والوں کی مذمت کی جائے گی اور رکنیت ختم کرنے تک کا آپشن بھی موجود ہوگا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی خبر شائع کرنے سے قبل اصل حقائق کی مکمل جانچ پڑتال لازمی ہوگی تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اجلاس میں عہدیداران نے کہا کہ صحافت میں جائز روزگار کے مواقع موجود ہیں اور فورم جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی بے لوث خدمت جاری رہے گی۔ فورم کا مقصد دیار غیر میں پاک، صاف اور ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دینا تھا۔ اجلاس میں چیپٹر ہیڈ اشفاق انور، چیئرمین شہباز خان، سینئر نائب صدر ذیشان اسماعیل، نائب صدر محمد ادریس، ڈپٹی سیکرٹری وقار بھٹی، جوائنٹ سیکرٹری کامران امتیاز، انفارمیشن سیکرٹری توقیر احمد اور نئے ممبران عثمان سلیم، خطیب الرحمان یاسر بھٹی اور خرم شہزاد جٹ سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ احمد پور شرکیہ کی ضلع بنانے کی تحریک کے سلسلے میں علماء کرام سے اہم تقریبات اور ترجمان پرنس بہاول عباس خان عباسی اور چیئرمین ضلع بناؤ ایکشن کمیٹی ڈاکٹر ملک فیاض محمود اوان نے ضلع ممبران امن کمیٹی علامہ محمود احمد جالندری کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کی ہے۔ محمد سمیع اللہ عباس کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ڈاکٹر ملک فیاض محمود ایوان نے علامہ محمد احمد جالندری صاحب کو احمد پور شرکیہ کی ضلع بنانے کی عوامی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی ہے، جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی اس احسن اقدام کو سراہا اور تحریک کے لیے ہر ممکن تعاون اور بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ملاقات میں نیشنل پیس کمیٹی کے ضلع چیئرمین مولانا محمد اشرف، مدرسہ تحفیظ القرآن مدنیہ کے مولانا محمد عمر فاروق قریشی، جمعیت عامہ مسجد کے قائم مقام پر صدر مولانا محمد سلیم اختر، انٹرنیشنل ختم نبوت کے ڈپٹی سیکرٹری پنجاب قاری حفیظ اللہ صاحب، ممتاز عالم دین مولانا محمد یار فاروقی، محمد شہزاد، سہیل خان، محمد عدنان ایوب اور حافظ محمود عبداللہ بھی موجود تھے۔ ملاقات کے اختتام پر انٹرنیشنل ختم نبوت کے ڈپٹی سیکرٹری پنجاب قاری حفیظ اللہ صاحب نے احمد پور شرکیہ کی ضلع بنانے کی کامیاب عوامی تحریک، علاقے کی ترقی، امن و خوشحالی اور ملکی استحکام کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اور جٹ ویلفیئر سندھ جم شوروں کی جانب سے جٹ برادری کا شمولیتی پروگرام منعقد۔ حمزہ علی مغل کی رپورٹ کے مطابق کوٹری میں جٹ ویلفیئر سندھ جم شوروں کے زیر اہتمام جٹ برادری کا ایک شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جٹ برادری کے معززین اور مختلف سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام میں مقامی سطح پر عابد جٹ، کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز جٹ، چودھری حماد جٹ اور ذوالفقار جٹ نے نمائندگی کی، جبکہ جٹ ویلفیئر کی مرکزی قیادت میں چودھری سجاد احمد جٹ،
اکبر باجوہ، ندیم سدھو، اختر علی گادری جٹ، کامریڈ آصف جٹ، ویس سدھو جٹ، عدنان وڈائچ اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے جٹ برادری کے اتحاد، باہمی تعاون اور سماجی خدمت کے فروغ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شمولیتی پروگرام برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور فلاحی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے جٹ برادری کے اتحاد اور اتفاق کو مضبوط بنانے اور بہبود کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میں بالکل اس دو دوستان سے کہاں گا، اجاز کیپٹن اجاز صاحب اور حماد صاحب دونوں آگے میرے نال سے کھڑے ہو، میرا دوستان دی بڑی مہربانی ہوئے گی۔ ساتھی بالخصوص میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری برادری دے ہیرو، میرے ویرو تے میرے مترو، السلام علیکم۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین اغوا زیادتی کیس میں پیش رفت خاتون کو ایئرپورٹ لے جاتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر راجہ سرفراز۔ جی راجہ سرفراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، غیر ملکی خواتین سے زیادتی اغوا تشدد کیس میں ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے۔ ملزم کی گاڑی کو ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ غازی روڈ پر گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہے، اسی دوران گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سی سی ٹی وی میں دوسری گاڑی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں سوار دوسری فیملی نے موقع کی صورتحال دیکھ کر 1 پر کال کی۔ متاثرہ خواتین نے جیسے کہ عدالت میں بیان دیا تھا کہ جب گاڑی کا حادثہ ہوا تھا ہم گاڑی سے باہر نکل گئیں، پہلی بار پولیس کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو سیف محفوظ کیا۔ اس کے بعد خواتین کو تھانہ ڈیفنس سی منتقل کیا گیا۔ اس کیس میں اب تک 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور ضلع لسبیلا کے نواحی علاقے کنراج میں طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات کو شدید نقصان پہنچا، کئی گھروں کی چھتیں گر گئی جبکہ 2 مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ افسوسناک واقعے میں 2 بچے زخمی ہو گئے۔ کنراج میں اچانک ہونے والی طوفانی بارش اور تیز آندھی نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ ڈاکٹر محمد خان جاموٹ گوٹھ میں ایک مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ دوسری جانب دودر حاجی سومار جاموٹ گوٹھ میں 2 مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے جس سے متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے آنے پر مجبور ہے۔ شدید طوفان کے باعث ایک مقامی ذمہ دار کے سولر بور کے سولر پینل بھی گر کر ٹوٹ گئے جس سے بھاری مالی نقصان ہوا۔ علاقے کے متاثرین نے ضلع انتظامیہ سے فوری امداد، نقصانات کے سروے اور متاثرہ خاندان کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ رحیم یار خان میں سی سی ٹی وی بھاولپور ریجن کے ریجنل آفیسر شفقت عطا نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران سی سی ٹی وی کی مؤثر کارروائیوں سے جرائم میں 70 سے 80% تک کمی آئی ہے، جبکہ کسی بھی اہلکار کی بلیک میلنگ یا اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں کی جائیں گی۔ بیورو چیف چودھری عزیر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان میں منعقدہ میٹ دی پریس پروگرام میں ریجنل آفیسر سی سی ڈی بھاولپور ریجن شفقت عطا نے سی سی ڈی کی کارکردگی پر صحافیوں کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر سی سی ڈی فیاض الحق، انسپیکٹر حسن اقبال، انسپیکٹر ظہیر، انسپیکٹر ارسلان ساجد اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ریجنل آفیسر نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں سی سی ڈی نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جرائم میں 70 سے 80% تک کمی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شہریوں کی شکایات کے اندراج کے لیے سی سی ڈی کا آفیشل نمبر جاری کر دیا گیا ہے جو 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی اہلکار کی جانب سے بلیک میلنگ یا غیر قانونی سرگرمیوں کی شکایت موصول ہوئی تو فوری طور پر اور بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی، جبکہ میٹ دی پریس کے دوران صحافیوں کے سوالات کے تفصیلی جوابات بھی دیے جائیں گے۔ لاہور میں غیر ملکی لڑکیوں کی اغوا، زیادتی اور تشدد کے کیس کے سلسلے میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا، ایس ایس پی توقیر ناصر بھی ہمراہ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر راجہ سرفراز۔ جی راجہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں قلعہ گجر سنگھ لاہور، اور یہاں پہ لاہور میں جو غیر ملکی لڑکیوں کے اغوا، زیادتی اور تشدد کا جو کیس ہے اس کے متعلق ڈی آئی جی آپریشن نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہاں پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور صحافی حضرات میں کچھ پرانے مسائل پر سخت سوالات بھی ہوئے،
ڈی آئی جی فیصل کامران نے ان کا جوابات بھی دیے اور اس کیس کے متعلق صحافیوں کو تفصیل سے بتایا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران نے کہا کہ لڑکیوں کے والد کی اسپین سے 15 کی کال کے بعد یہ کیس شروع ہوا اور اس میں سی سی پی لاہور، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی توقیر ناصر بھی شروع سے ان کے ساتھ رہے۔ اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سی ایم صاحبہ نے کہا کہ گناہ گار کوئی بھی ہو اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے۔ ڈی آئی جی فیصل کامران نے بتایا کہ اغوا، زیادتی، توان، تشدد اور ملٹیپل الزامات کی وجہ سے یہ کیس سی سی ڈی کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ کیس ایس ایس او آئی وی یو اس کو دیکھ رہا ہے، لوکل پولیس اس کو دیکھے گی۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ فل فرائی یا ہاف فرائی نہیں ہو رہا، تو ان کی اطلاع کے لیے یہ بتاتے چلے کہ یہ کیس سی سی ڈی نہیں دیکھ رہی۔ سی ڈی 365A کڈنیپنگ فار رینسم ان کے پرویو میں آتا ہے، لیکن جہاں شیڈیولڈ آفینس آ جائے اینٹی ریپ لاز کے تحت ایس ایس او آئی یو جو بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس کام کے لیے، وہ سیکچول آفینسز وہاں پہ ڈیل ہوں گے، اس لیے یہ کیس لاہور پولیس۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔